حضرات حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما کا اسلام 6 نبوی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمام میں سے حضرت حمزہ کو آپ سے خاص محبت تھی۔ وہ آپ سے صرف 2-3 برس بڑے تھے اور ساتھ کے کھیلے تھے۔ دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتے سے بھائی بھائی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا مذاق طبیعت سپاہ گری اور شکار آفنگنی تھا۔ معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر نکل جاتے، دن بھر شکار میں مصروف رہتے، شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے رؤسا صحن حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقے سے سب سے یارانہ تھا اور سب لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخالفین جس بے رحمی سے پیش آتے تھے، بیگانوں سے بھی دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے رو در رو آپ کے ساتھ نہایت سخت گستاخیاں کیں۔ ایک کنیز دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے آئے تو اس نے تمام ماجرا بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بے تاب ہو گئے، تیر و کمان ہاتھ میں لیے حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوش حمایت میں انہوں نے اسلام کا اظہار تو کر دیا لیکن گھر پر آئے تو متردد تھے کہ آبائی دین کو دفعتاً کیوں کر چھوڑ دوں۔ تمام دن سوچتے رہے، بالآخر غور کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے۔ 2-4 روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام لائے۔ حضرت عمر کا 27واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ حضرت سعید کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا، اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ رضی اللہ عنہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بدل نہ سکے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود ذات نبوی کے قتل کا ارادہ کیا۔ تلوار کمر سے لگا، سیدھے رسول اللہ کی طرف چلے۔ کارکنان قضا نے کہا، آمد آں یارے کہ ماں می خواستیم۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے تیور دیکھے تو پوچھا، خیر ہے؟ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھیں۔ ان کی آہٹ پا کر چپ گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیا آواز تھی؟ بولیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہوئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت اس سے بالا تر تھی۔ بولیں کہ عمر جو بن آئے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا، دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت تھی۔
سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ حدید۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے خدا کی تسبیح پڑھتا ہے اور خدا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں اور یہ کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں جو کوہ صفا کی تلی میں واقع ہے پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف گئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آیا ہے؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی ایمان لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم مسلمان اپنے فرائض مذہبی اعلانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن ہشام نے اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا ہے، جب عمر اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتفاق سے عاص بن وائل آ نکلا۔ اس نے پوچھا کیا ہنگامہ ہے؟ لوگوں نے کہا عمر مرتد ہو گئے۔ عاص بن وائل نے کہا تو کیا ہوا؟ میں نے عمر کو پناہ دی۔ تہذیب مسلمین۔ رسوخ عزم، قوت ارادہ، شدت عمل انسان کے اصلی جوہر ہیں اور داد کے قابل ہیں، لیکن انہی اوصاف کا رخ جب بدل جاتا ہے تو وہ سخت دلی، بے رحمی، درندہ طبعی اور سفاکی کا مہیب قالب اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام جب آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکابر صحابہ کو ان کے قبیلوں نے اپنے حصار حفاظت میں لے لیا، تو قریش کا طیش و غضب ہر طرف سے سمٹ کر ان غریبوں پر ٹوٹا جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ ان میں کچھ غلام اور کنیزیں تھیں، کچھ غریب الوطن تھے جو دو ایک پشت سے مکہ میں آ رہے تھے، اور کچھ کمزور قبیلوں کے آدمی تھے جو کسی قسم کی عظمت و اقتدار نہیں رکھتے تھے۔ قریش نے ان کو اس طرح ستانا شروع کیا کہ جور و ستم کی تاریخ میں اس کی مثال پیدا کرنا قریش کی یکتائی کی تحقیر ہے۔ یہ آسان تھا کہ مسلمانوں کے خس و خاشاک سے سرزمین عرب دفعتاً پاک کر دی جاتی، لیکن قریش کا نشہ انتقام اس سے نہیں اتر سکتا تھا۔ مسلمان اگر اپنے مذہب پر ثابت قدم رہ کر پیوند خاک کر دیے جاتے تو اس میں جس قدر قریش کی تعریف نکلتی، اس سے زیادہ ان بے کسوں کا صبر و استقلال داد طلب ہوتا۔
قریش کی شان اس وقت قائم رہ سکتی تھی جب یہ لوگ جادہ اسلام سے پھر قریش کے مذہب میں آ جاتے، یا شاید ان کو مسلمانوں کی سخت جانی کا امتحان لینا اور اس کی داد دینا منظور تھا۔ قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا دل واقعی اس حالت پر جلتا تھا کہ ان کا مدتوں کا بنا بنایا کارخانہ درہم برہم ہوا جاتا ہے، ان کے آباء و اجداد کی تحقیر کی جاتی ہے، قابل احترام معبودوں کی عظمت مٹی جاتی ہے۔ یہ لوگ صرف حسرت و افسوس کر رہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ چند خاص طبقوں کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ عتبہ، عاص بن وائل وغیرہ اسی قسم کے لوگ تھے، لیکن ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ کا معیار اس سے زیادہ بلند تھا۔ مسلمانوں پر ظلم کے طریقے۔ بہرحال قریش نے جور و ظلم کے عبرتناک کارنامے شروع کیے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے، عرب کی تیز دھوپ ریتیلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا توا بنا دیتی ہے، وہ ان غریبوں کو اسی توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ یہ مصیبتیں اگرچہ تمام بے کس مسلمانوں پر تھیں، لیکن ان میں جن لوگوں پر قریش زیادہ مہربان تھے ان کے نام یہ ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن الارت تمیم کے قبیلے سے تھے، جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے، انمار نے خرید لیا تھا۔ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف 6-7 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھائے، اس پر چت لٹایا، ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ بدلنے نہ پائیں، یہاں تک کہ کوئلے پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ خباب رضی اللہ عنہ نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا تو پیٹھ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے، اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمے ان کا بقایا تھا، مانگتے تو جواب ملتا، جب تک محمد کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی نہ ملے گی۔ یہ کہتے کہ نہیں، جب تک تم مر کر پھر جیو نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ وہی حضرت بلال ہیں جو مؤذن کے لقب سے مشہور ہیں، حبشی النسل اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو جلتی بالوں پر لٹاتا اور پتھر کی چٹان سینے پر رکھ دیتا کہ جنبش نہ کرنے پائیں۔ ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آؤ ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے عہد کا لفظ نکلتا۔ جب یہ کسی طرح متزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رسی باندھی اور لونڈوں کے حوالے کیا، وہ ان کو شہر کے اس سرے سے اس سرے تک گھسیٹتے پھرتے، لیکن اب بھی وہی رٹ تھی، عہد عہد۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کے والد یاسر مکہ میں آئے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سے، جس کا نام سمیہ تھا، شادی کر دی تھی۔ عمار رضی اللہ عنہ اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف 3 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا حضرت عمار کی والدہ تھیں۔ ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اور وہ ہلاک ہو گئیں۔ یاسر حضرت عمار کے والد تھے، وہ بھی کافروں کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے ہلاک ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، یہ رومی مشہور ہیں لیکن در حقیقت رومی نہ تھے۔ ان کے والد سنان کسریٰ کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے اور ان کا خاندان موصل میں آباد تھا۔ ایک دفعہ رومیوں نے اس نواح پر حملہ کیا اور جن لوگوں کو قید کر کر لے گئے ان میں صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ روم میں پلے، اس لیے عربی زبان اچھی طرح بول نہ سکتے تھے۔ ایک عرب نے ان کو خریدا اور مکہ میں لایا۔ یہاں عبداللہ بن جدعان نے ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تو یہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ایک ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے اسلام کی ترغیب دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ قریش ان کو اس قدر اذیت دیتے تھے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ کو ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا اپنا سارا مال و متاع چھوڑ جاؤ تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے نہایت خوشی سے منظور کیا۔ حضرت ابو فہیقہ رضی اللہ عنہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلال کے ساتھ اسلام لائے۔ امیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں سے کہا کہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں اور تپتی ہوئی زمین پر لٹائیں۔ ایک گبریلا راہ میں جا رہا تھا۔ امیہ نے ان سے کہا تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر امیہ نے اس زور سے اس کا گلا گھونٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیا۔ ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا بھاری بوجھ پتھر رکھ دیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔ حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا یہ بیچاری ایک کنیز تھیں۔ حضرت عمر اس بے کس کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ میں نے تجھ کو رحم کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر کے گھرانے کی کنیز تھیں اور اس وجہ سے حضرت عمر اسلام سے پہلے ان کو جی کھول کر ستاتے۔ ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت نہدیہ رضی اللہ عنہا اور ابیس رضی اللہ عنہا یہ دونوں بھی کنیزیں تھیں اور اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دفتر فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں میں سے اکثروں کی جان بچائی۔ حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، لینا، زنیرہ، نہدیہ، ابیس رضی اللہ عنہم سب کو بھاری بھاری داموں میں خریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ لوگ وہ تھے جن کو قریش نے نہایت سخت جسمانی اذیتیں پہنچائیں۔ ان سے کم درجے پر وہ لوگ تھے جن کو طرح طرح سے ستاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کبیر السن اور صاحب جاہ و اعزاز تھے، جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر مارا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو 7ویں مسلمان تھے، جب مسلمان ہوئے اور کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کو لٹا دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جن کا مسلمان ہونے والوں میں 5واں نمبر تھا، جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ لیکن یہ تمام مظالم، یہ جلادانہ بے رحمیاں، یہ عبرت خیز سفاکیاں ایک مسلمان کو بھی راہ حق سے متزلزل نہ کر سکیں۔ ایک نصرانی مورخ نے نہایت سچ لکھا، عیسائیوں کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد کے خصائل نے وہ درجہ نشۂ دینی کا آپ کے پیرووں میں پیدا کیا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرووں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیرو بھاگ گئے، ان کا نشۂ دینی جاتا رہا اور اپنے مقتدا کو موت کے پنجے میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے۔ برعکس اس کے محمد کے پیرو اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپ کو غالب کیا۔ ہجرت حبش 5 نبوی۔ قریش کے ظلم و تعدی کا بادل جب پہم برس کر نہ کھلا تو رحمت عالم نے جانثاران اسلام کو ہدایت کی کہ حبش کو ہجرت کر جائیں۔ حبش قریش کی قدیم تجارت گاہ تھا، وہاں کے حالات پہلے سے معلوم تھے۔ اہل عرب حبش کے فرمانروا کو نجاشی کہتے تھے اور اس کے عدل و انصاف کی عام شہرت تھی۔ جانثاران اسلام ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے تھے اور ان کا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مکہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ناممکن تھا۔ اس وقت تک حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔
عبداللہ بن مسعود جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھنی شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرے پر زخم کے نشان لے کر گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جاہ و اقتدار میں دیگر رؤسائے قریش سے کم نہ تھے، لیکن آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور اسی بنا پر ایک بار ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ جو شخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعائیں خود بخود پھیلتی تھیں۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پر اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان مع اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ نمبر 2 حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بن عتبہ مع اپنی زوجہ کے، جن کا نام حضرت سہلہ رضی اللہ عنہا بنت سہیل تھا۔ ان کا باپ عتبہ قریش کا مشہور سردار تھا، لیکن چونکہ سخت کافر تھا اس لیے ان کو گھر چھوڑنا پڑا۔ نمبر 3 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور مشہور صحابی تھے۔ نمبر 4 حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہاشم کے پوتے تھے۔ نمبر 5 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی اور عشرۂ مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ قبیلہ زہرہ سے تھے اور اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہاری رشتہ دار تھے۔ نمبر 6 حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بن عبد اسد مخزومی مع اپنی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بنت ابی امیہ کہ یہ وہی سلمہ ہیں جو ابو سلمہ کے مرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ نمبر 7 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون جمحی مشہور صحابی ہیں۔ نمبر 8 عامر بن ربیعہ مع اپنی زوجہ کے، جن کا نام حضرت لیلہ بنت ابی حسمہ تھا۔ سابقین اولین میں ہیں، بدر میں بھی شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفر حج میں ان کو مدینے کا حاکم مقرر کیا تھا۔ نمبر 9 حضرت ابو صبرہ رضی اللہ عنہ بن ابی رحم، ان کی ماں برہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یہ سابقین فی الاسلام میں ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ ہجرت ثانیہ میں گئے۔ یا نمبر 10 حضرت ابو حاتب رضی اللہ عنہ بن عمرو حضرت سہیل بن بیضہ بدر میں شریک تھے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ سب سے پہلے انہی نے ہجرت کی ہے۔ نمبر 11 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود مشہور صحابی اور مجتہدین صحابہ میں داخل ہیں۔ ان لوگوں نے 5 نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق یہ کہ جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے سستا کرائے پر ان کو بٹھا لیا۔ ہر شخص کو صرف 5 درہم دینے پڑے۔ قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، لیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجے کے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنی امیہ سے تھے، جو سب سے زیادہ صاحب اقتدار خاندان تھا۔ متعدد بزرگ مثلاً زبیر رضی اللہ عنہ اور مصعب رضی اللہ عنہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف اور ابو صبرہ رضی اللہ عنہ معمولی لوگ نہ تھے۔ اس بنا پر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ قریش کا ظلم و ستم بے کسوں پر محدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔
ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر سونا پڑا تھا، یعنی حضرت بلال، عمار، یاسر رضی اللہ عنہم وغیرہ، ان لوگوں کا نام مہاجرین حبش کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے یا تو ان کی بے سر و سامانی اس حد تک پہنچی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا، یا یہ کہ درد کے لذت آشنا تھے اور اس لطف کو چھوڑ نہ سکتے تھے۔ نجاشی کی بدولت مسلمان حبش میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش یہ خبر سن سن کر پیچ و تاب کھاتے تھے۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دو۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص فاتح مصر اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ نجاشی اور اس کے درباریوں میں سے ایک ایک کے لیے گراں قدر تحفے مہیا کیے گئے اور نہایت سر و سامان سے یہ سفارت حبش کو روانہ ہوئی۔ یہ سفراء نجاشی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نظریں پیش کیں اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ہم نے ان کو نکال دیا تو آپ کے ملک میں بھاگ آئے۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے متعلق جو درخواست پیش کریں آپ بھی ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن سفراء دربار میں گئے اور نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہم کو حوالے کر دیے جائیں۔ درباریوں نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور کہا، تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کے مخالف ہے؟ مسلمانوں نے اپنی گفتگو کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بھائی کو انتخاب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، ایھا الملک، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسائوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثناء میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اس گمراہی میں واپس آ جائیں۔ نجاشی نے کہا، جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے کہیں سے پڑھو۔ جعفر نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی پر رقت طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر سفرائے قریش سے کہا، تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا، حضور، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں۔ ان لوگوں کو تردد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر نے کہا، کچھ ہو، ہم کو سچ بولنا چاہیے۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا، تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا، ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ اور پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، واللہ، جو تم نے کہا، عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نجاشی نے ان کے غصے کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل ناکامیاب آئے۔ اسی اثناء میں کسی دشمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا۔ نجاشی اس کے مقابلے کے لیے خود گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور خبر بھیجتا رہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لیے آئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اگرچہ سب سے زیادہ کم سن تھے، لیکن انہوں نے اس خدمت کے لیے اپنے کو پیش کیا۔ مشک کے سہارے دریائے نیل تیر کر رزم گاہ میں پہنچے۔
ادھر صحابہ رضی اللہ عنہ نجاشی کی فتح کے لیے خدا سے دعا مانگتے تھے۔ چند روز کے بعد زبیر واپس آئے اور خوشخبری سنائی کہ نجاشی کو خدا نے فتح دی ہے۔ حبش میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ چند روز آرام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے، اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ چھپ کر مکہ میں آ گئے۔ یہ روایت طبری اور اکثر تاریخوں میں مذکور ہے اور ممکن ہے کہ صحیح ہو، لیکن ان کتابوں میں اس خبر کے مشہور ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں ایک دفعہ نماز ادا کی، کفار بھی موجود تھے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَنَاةَ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَى، تو شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، تِلْكَ الْغَرَانِيقَ الْأُولَى وَأَنْ شَفَاعَتْهُنَّ لَتَرْتَجْتَ، یعنی یہ بت محترم و معظم ہیں اور ان کی شفاعت قبول ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام کفار نے آپ کی متابعت کی۔ اس روایت کا یہ آخری حصہ کہ چند کافروں کے سوا تمام جن و انس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سجدہ کیا صحیح ہے، جیسا کہ صحیح بخاری باب 1 میں ہے، قَوْلُهُ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا مذکور ہے، مگر باقی قصہ بیہودہ اور ناقابل ذکر ہے، اور اکثر کبار محدثین مثلاً بہقی، قاضی ایاز، علامہ عینی، حافظ منظری، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہم نے اس کو باطل اور موضوع لکھا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے محدثین نے اس روایت کو بسند نقل کیا ہے۔ ان میں طبری، ابن ابی حاتم، ابن المنذر، ابن مردویہ، ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، ابو مشعر شہرت عام رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کو، جن کے کمال فن حدیث پر زمانے کا اتفاق ہے، اس روایت کی صحت پر اصرار ہے، چنانچہ لکھتے ہیں، ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ اس روایت کی 3 سندیں صحیح کی شرط کے موافق ہیں اور یہ روایتیں مرسل ہیں، اور ان سے وہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں جو مرسل روایتوں کے قائل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کفار کی عادت تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شور مچاتے اور اپنی فقرے ملا دیتے۔ قرآن مجید کی آیت ذیل میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، سورہ حامیم سجدہ۔ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں گڑبڑ کر دو، شاید تم غالب آؤ۔ قریش کا معمول تھا کہ جب کعبے کا طواف کرتے تو یہ فقرے کہے جاتے، لات اور عزیٰ اور تیسرے بت منات کی قسم، یہ بلند و بزرگ ہیں اور ان کی شفاعت کی امید ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ نجم کی وہ آیتیں پڑھیں تو کسی شیطان کافر نے یہی فقرے آپ کی آواز میں ملا کر پڑھ دیے ہوں گے۔ دور کے لوگوں کو کفار میں سے شبہ ہوا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے وہ فقرے ادا کیے۔ اس واقعہ کا چرچا جب مسلمانوں میں ہوا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ کسی شیطان نے آپ کی طرف سے وہ فقرے کہہ دیے ہوں گے۔ اس واقعے نے روایتوں میں صورت بدل کر یہ صورت اختیار کر لی کہ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، اور چونکہ عام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان دوسرے شخص کی زبان سے بول سکتا ہے، اس لیے راویوں نے اس روایت کو تسلیم کر لیا۔ یہ صرف قیاس نہیں بلکہ اگلے محققین نے بھی تصریح کی ہے، مواہب میں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پر پہنچے وَمَنَاةَ الثَّلَاثَ الْأُخْرَى، تو مشرکوں کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اب ان کے معبودوں کی کچھ برائی کا بیان ہوگا۔ اس بنا پر انہوں نے جھٹ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت میں یہ فقرے خلط کر کے پڑھ دیے، جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ کہتے کہ قرآن پر کان نہ لگاؤ اور اس میں گڑبڑ مچا دو، یا شیطان سے شیطان آدمی مراد ہے۔
جو لوگ حبش سے واپس آ گئے تھے، اہل مکہ نے اب ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا اور اس قدر اذیت دی کہ وہ دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن اب کی ہجرت کچھ آسان نہ تھی۔ کفار نے سخت مزاحمت کی، تاہم جس طرح ہو سکا بہت سے صحابہ جن کی تعداد قریباً 100 تک پہنچتی ہے، مکہ سے نکل گئے اور حبش میں اقامت اختیار کی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو کچھ لوگ فوراً واپس چلے آئے، اور جو لوگ رہ گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں ان کو بلا لیا۔ کفار کی ایذا و تعدی اب کمزور اور بے کسوں پر محدود نہ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ معزز اور طاقتور قبیلہ تھا، ان کے یاور اور انصار بھی کم نہ تھے، تاہم وہ بھی کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے اور بالآخر حبشہ کی ہجرت کا ارادہ کیا۔ برق الغماد جو مکہ معظمہ سے یمن کی سمت 5 دن کی راہ ہے، وہاں تک پہنچے تھے کہ ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی جو قبیلہ قارو کا رئیس تھا۔ اس نے پوچھا، کہاں؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میری قوم مجھ کو رہنے نہیں دیتی، چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا شخص مکہ سے نکل جائے، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر اس کے ساتھ واپس آئے۔ ابن دغنہ مکہ پہنچ کر تمام سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلسوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ قریش نے کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ ابو بکر نمازوں میں چپکے جو چاہیں پڑھیں، قرآن سے آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتوں اور بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چند روز یہ پابندی اختیار کی، لیکن آخر انہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنا لی اور اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ بآواز قرآن پڑھتے تھے۔ وہ نہایت رقیق القلب تھے، قرآن پڑھتے تو بے اختیار روتے، عورتیں اور بچے ان کو دیکھتے اور متاثر ہوتے۔ قریش نے ابن دغنہ سے شکایت کی، اس نے حضرت ابو بکر سے کہا، اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، مجھ کو خدا کی حفاظت بس ہے، میں تمہاری جوار سے استعفیٰ دیتا ہوں۔